بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجلني من لدنك سلطانا نصيرا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ فصلت کریں گے اور آیتوں کا اگر جسٹ دیکھیں جن کی ہم نے تلاوت لی ہے تو اس میں آج کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک مومن کا اخلاق اور اس کی ذمہ داری سکھاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینا، خود نیک اعمال کرنا اور اپنی مسلمانوں کی پہچان پر قائم کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے۔ یہ آسان نہیں لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور قرآن کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ ان آیتوں کا پیغام ہے کہ اچھا اخلاق، صبر، اللہ پر بھروسہ اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق ہی کامیابی کا رستہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم کلاس لبنہ باجی کو دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی am I audible؟ جی الحمدللہ باجی۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر میری باجی فار ہوسٹنگ دی کلاس ٹوڈے۔ بسائڈز دیٹ جو ہے آپ نے بہت اچھا پیغام یا میسج یا نصیحت ڈلیور کیا ہے رائٹ ناؤ۔ جو آیتیں ہم کرنے والے ہیں ان کے مورل ہے، وہ جو آیتیں اب ہم کرنے والے ہیں ان کے مورل ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، اور آپ نے جو اتنے اچھے سے ہم کو اس کو پورا سا جو ہے نا دماغ ایک کھل گیا، اور اب ہم کیا موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، تو ہمارا دماغ کھل جانا چاہیے اور جو ہے کہ ہم لینے والے بن جائیں، نصیحتوں کو لینے والے بن جائیں، اور سب سے بڑی بات بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جزاک اللہ خیر باجی۔ اچھا باجی، میں اپنے وائی فائی پہ نہیں ہوں، موبائل ڈیٹا پہ ہوں، کیونکہ میرا وائی فائی کانسٹنٹلی جو ہے وہ انسٹیبل بتا رہا ہے، تو رائٹ ناؤ آئی ایم آن مائی موبائل ڈیٹا۔ جی باجی، سیم از ہیپننگ وتھ می آلسو، اسی لیے میں نے حلیمہ باجی کو بھی وہ کی ہوں، بتائی ہوں تمام چیز۔ ویل میک دعا دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس دا کلاس اسموتھ۔ اینڈ صحیح میں وی ریئلی نیڈ a lot of duas these days because جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زوم کی طرف سے بھی ایک گلچ کل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم ایک کلاس نہیں لے پائے، اور اذکار کی کلاس جو ہے آج ہو نہیں پائی، کیونکہ مرج کلاس کا ہونا جو ہے وہ ضروری تھا۔ تو آپ سب سے جو ہے درخواست ہے کہ پلیز جو ہے وہ دعاز میں جو ہے اس بارے میں، یعنی اپنی دعاز میں یہ چیز کو شامل رکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ شیطانی وسوسہ بھی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے جڑ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کے لیے، تو شیطان کو ظاہر سی بات یہ چیز پسند نہیں آتی، اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حرکتیں اپنے کرتا رہتا ہے، لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہم کو جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اور دعا سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو جانی ہے، بھی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ صبر، دعا اور شکر گزاری، یہ ساری چیزوں سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز، بفور آئی اسٹارٹ دی کلاس، کہ شیرین باجی کے دونوں پیرنٹس بہت بیمار ہیں، اور اس کے باوجود ماشاءاللہ وہ کلاس کو کنڈکٹ ایک دم ویل آن ٹائم کر لیتی ہیں، اور کل بہت کوششیں کی انہوں نے کہ زوم میں انٹری ملے، مگر لاگ ان ہی نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر کیسے جو ہم کلاس کو کنڈکٹ کر پاتے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ کے فضل سے آسانی ہے۔ تو آپ سب سے میں درخواست کروں گی کہ شیرین کے والدین کے لیے جو ہے بہت دعا کیجیے گا۔ دونوں جو ہے شاید ماں جو ہے وہ گھر پہ آ گئی ہے، لیکن ان کا آپریشن جو ہے وہ پچھلے مہینے ہوا تھا، سو وہ اتنی اچھی اسٹیبلائز بھی نہیں ہے، لیکن ابھی والد صاحب جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے لیے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شیرین کے لیے جو ہے آسانی کرے، کیونکہ دیکھیے ایسے موقع پر جو ہے اپنے دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اور پھر کلاس کی ذمہ داری لینا، تو یہ
یعنی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کے لیے آسانی کر دے. ٹھیک ہے، چلیے اب جو ہے دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ کو میں بتا دوں کہ آج ہمارا یہ ہفتے میں جتنی کلاسز تھی سبق والی، وہ تمام تر کلاسز انشاءاللہ جو ہے ابھی تک کے پوری ہو جائے گی. اگر آج کی ہماری کلاس ہوئی رہ گئی اسکار کی کلاس، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا تھوڑا ٹائم بڑھا دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ کہ اس کو کر دیں گے. لیکن سب سے پہلے یہ سبق والی کلاس جو ہے وہ جو ہے کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. تو آج جو ہم کلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ لوکھنڈ والا، چیمبور اور واشی بیچ ہے. واشی نہیں، سوری، سینٹا کروز بیچ ہے. سو ہم جس میں جو ہے سورہ فصلت یا حامیم سجدہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو آج آیتیں ہیں بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. مہرین باجی آپ کو اس کا مورل تو بتا چکی ہے، اب میں اس کا تھوڑا سا یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ کے ذریعے جو ہے وہ خلاصہ لے لیں. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں. آیت نمبر جو ہے ہماری 33 سے لگا دیجیے باجی پلیز. باجی نے تو آلریڈی یہاں پر ریکیپ کی آیت جو ہے وہ مینشن کر دی جو پچھلے ہفتے ہم نے کی تھی. اور وہ کون سی تھی آیت؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اب آیت ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی تو ان پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اس چیز کا کتنا فائدہ ہے. پر یہ جو ہے نا اللہ کو رب مان کر جم جانا، اللہ کو رب مان کر جم جانا جو ہے نا وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے اب نیکسٹ آیت میں کہ جس کے ذریعے انسان ایمان پر استقامت بنائے رکھ سکتا ہے. کیونکہ استقامت بہت ضروری ہے نا. ربنا اللہ کہہ کے اس پہ جم جانا یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ ربنا اللہ کہنا اور ثم استقاموا اور جم جانا. یہ ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. تو اس کے لیے طریقہ بتایا جائے کہ اگر تم ربنا اللہ کہہ کر کے استقاموا کرنا چاہتے ہو، یعنی رب میرا اللہ ہے اور اس پر جمنا چاہتے ہو، تو تم کو ایک طریقہ فالو کرنا پڑے گا، تب تم یہ کام کر سکو گے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 33 میں بتایا گیا ہے کہ ربنا اللہ کہہ کے جم جانے کے لیے ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے. تم یہ کرو گے تو ہی تمہارے اندر استقامت آئے گی، تو ہی تمہارے اندر. اور وہ کیا طریقہ ہے وہ آیت نمبر 33 میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. ومن، وہ اور، من کون یا کس کی، احسنو زیادہ اچھی ہے، قولن بات، یا اور کون کس کی زیادہ اچھا ہے بات میں، ممن اس سے جو دعا پکارے اللہ طرف اللہ کے. یعنی اگر تم کو ربنا اللہ کہہ کر کے اس پر استقامت اختیار کرنی ہے یا آپ کرنا چاہتے ہو، تو فالو اپ کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ فالو کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ دعا اللہ کرنا پڑے گا. یہ کرنا پڑے گا دعا اللہ، تبھی آپ بھی قائم رہ سکو گے. ربنا اللہ کہہ کر کے اگر جمنا چاہتے ہو تو یہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام کیسے ممکن ہو پائے گا. وہ کام کیسے ممکن ہو پائے گا کہ تم کو داعی اللہ کرنا پڑے گا.
دائی اللہ مطلب لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا سٹارٹ کر دو. سمجھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا سٹارٹ کر دو. اس سے فائدہ کیا ہوگا پتا ہے؟ دوسروں کو فائدہ ہو نہ ہو میں آپ کو بتاؤں, خود کو بڑا فائدہ ہوگا. خود کو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ جمنے میں آسانی ہو جائے گی. جمنے میں آسانی ہو جائے گی تو دوسروں کو بھی اللہ کی طرف پکارتے رہو گے تو خود بھی جم جاؤ گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ خود بھی جم جاؤ گے. جیسے ایک ایگزامپل کی طرف اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے کنٹینیوسلی ایک پرٹیکولر کام کرنا چاہتے ہو تو جڑے رہنا پڑے گا نا ساتھ میں, اور لوگوں کو بھی بلاتے رہنا پڑے گا. جیسے میں اپنی مثال چلیے جی میں اپنی دے دیتی ہوں. آف کورس آپ اپنی اپنی سوچیے گا, میں اپنا ایگزامپل دیتی ہوں کہ یہ دائی اللہ کا کام اتنا اچھا ہے کہ یہ اس کے وجہ سے میں بھی جم گئی ہوں الحمدللہ. جمنے کی کوشش کرتی ہوں روز, کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے بھی جو ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. تو مجھ میں ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں خود بھی ریسرچ کروں, میں خود بھی پڑھوں, ٹھیک ہے, اور انفارمیشن کلیکٹ کروں تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکوں. سو میرا بھی فائدہ ہے اور اس میں استقامت اختیار کرتے ہو. جیسے اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ نالج آپ کے پاس ہمیشہ برقرار رہے تو یاد رکھنا اس نالج کو عام کرنا سٹارٹ کرے. اگر اچھا نالج ہے کسی کو سکھا دو گے, پڑھا دو گے تو خود بھی اس پہ جم جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ورنہ کیا ہوگا اگر آپ نے بڑے سے بڑا کورس لیا ہوا ہے اور آپ اس کو پڑھ کر کے رکھ دیے ہو اور اس نالج کو عام نہیں کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ یس, آپ بھول جاؤ گے. جمنا تو دور کی بات ہے, اس پر جمنا تو دور کی بات ہے, خود بھی بھول جاؤ گے. تو یہاں قرآن نے ہم کو طریقہ بتا دیا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے ایک آیت کی تھی کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ کہو رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر جم جاؤ. جم جانے کا طریقہ آیت نمبر 33 میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ ہے کنیکٹیوٹی پیچھے والی آیت سے آج والی آیت کا. سمجھ میں آیا؟ تو جزاک اللہ خیر سائرہ باجی, آپ نے جو ہم کو ریکیپ کروایا, دیکھیے ریکیپ سے کتنا فائدہ ہو گیا کہ آپ نے پچھلی آیت کو جب آپ نے بتایا تو آج کی آیت میں نے کنیکٹ کر دی کہ بھائی ہم کو سب کو جو ہے ربنا اللہ کہہ کے ثم استقاموا کرنا ہے کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پہ جم جانا ہے. تو جمو گے کیسے؟ جب لوگوں کو دائی اللہ یعنی پکارو گے اللہ کی طرف, تم بھی لوگوں کو بتانا سٹارٹ کرو تو تمہارے اندر بھی ریویژن ہوگا اور تم بھی اس چیز پر, اس یعنی دین پر اور وہ عمل پر قائم رہ سکو گے. دوسروں کو بتانے سے ہمارا علم بڑھتا بھی ہے نا. جب آپ علم کو شیئر کرتے ہو تو دیکھو آپ ریوائز کرتے ہو, آپ کا علم بھی بڑھتا ہے. سامنے والے کو تو نالج ملتا ہے مگر علم بڑھتا ہے. یہ علم کی دولت کی ایسی چیز ہے نا سسٹر, کوئی چرا نہیں سکتا. یاد رکھنا علم ایک ایسا دولت ہے جو دینے سے بڑھتا ہے, جو دینے سے بڑھتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آپ شیئر کرنا سٹارٹ کر دو. اب وہ طریقہ بتایا گیا ہے جس کے ذریعے انسان ایمان پر استقامت بنائے رکھ سکتا ہے, اور وہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, نیکی کے راستے کے جو ہے نا دوست یا ان نیکی کے راستے پر لگانا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بھی جم سکتے ہو اور دوسرے کو بھی انویٹیشن دے سکتے ہو. اس سے آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کے جمنے کے زیادہ چانسز ہیں. اور یہاں جو چیز بتائی گئی ہے وہ اور من, کون یا کس کی, آسنو زیادہ اچھی ہے, قولن بات میں, یعنی کس کی نہیں ہے اتنی اچھی بات ہے. اگر آپ اس کو ایسا دیکھیں کہ بات کرنے میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے, ومن آسنو قولن, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اور من کون آسنو زیادہ اچھا ہے قولن بات کرنے میں, کون زیادہ اچھا ہے جو ہے خوبصورت بات کرنے میں, یا کس کی بات اچھی ہے؟ تو اس شخص کی بات ہے جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہو. ممن دعا الی اللہ, کہ جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا, اس کی بات سب سے بیسٹ بات ہے. دیکھیے
قرآن کہہ رہا ہے. سوچو اگر ہم بھی جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے تو ہماری بات بھی سب سے خوبصورت بات کہلائی جائے گی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. مطلب کیونکہ کوشچن اگر آپ ایسا کریں گے بات کرنے میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے یا کس کی بات اچھی ہے، تو اس شخص کی بات ہے جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا، یعنی کسی کی نہیں مگر اسی شخص کی بات سب سے بیوٹیفل ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اللہ کی طرف بلانا مطلب کیا؟ اس کی توحید اور عبادت کی طرف بلانا، اور عبادت کی طرف جو ہے وہ بلانا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اچھے عمل بھی کرے. خود جو بلا رہا ہے اس کے لیے بھی یہاں پر کیا کہا نیکسٹ حصے میں؟ وَعَمِلَ، اور وہ خود بھی عمل کرے صالحاً، یعنی بلانے والے کے عمل بھی اچھے ہونے چاہیے، بلانے والے کے عمل بھی اچھے ہونے چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو بلا رہے ہو تو آپ بھی تو اپنی بات پہ جمنا چاہیے نا. پریکٹس واٹ یو پریچ، ورنہ بات میں وزن پیدا نہیں ہوگا. وزن نہیں پیدا ہوگا اگر کوئی خود وہ چیز کا عمل نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کو عمل کرنے پہ لگا رہا ہے تو بات میں وزن پیدا نہیں ہوگا. سو وہ شخص جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود بھی اچھے عمل کرے. کس کی بات تب اچھی ہو سکتی ہے؟ جب وہ خود بھی اس بات پر عمل کرنے والا ہو. مینس پریکٹس واٹ یو پریچ. تو آپ لوگوں کو بہتر طریقے پر کنونس کرا سکو گے یا ابھار سکو گے عمل پر جب آپ خود وہ عمل کرتے ہو. بالکل صحیح ایگزامپل ہے رجل المومن کی کہ ہم کو خود، جیسے اگر کوئی کسی کو اچھائی کا حکم دے رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خود اچھائی پہلے کرے. یو سیٹ این ایگزامپل فرسٹ کہ تم کو دیکھ کر کے لوگ ابھرے، موٹیویٹ ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو دوں، بچے کو کھانا کھلانا ہے تو خود کھانا کھاؤ اور بتاؤ ٹیسٹ اچھا ہے، پھر وہ بھی کھانے لگ جائے گا. دیکھو بچے ایسے ہی کھاتے، اگر آپ بچے کو کھانا آفر کرو تو وہ کھانا نہیں کھائے گا. تو آپ مائیں خود کھانا کھاتی، اچھا ہے، پھر وہ بچہ دیکھتا ہے، پھر جب آپ اس کو کھانا کھلاتے ہو وہ کھاتا ہے. تم بھی عمل کر کے دکھاؤ تو دوسرے بھی عمل کریں گے. کیوں؟ یقین زیادہ ہوتا ہے. یقین زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہو کہ بھائی فلاں جگہ سے آپ جو ہے وہ کپڑا خرید لو، اچھے کپڑے ملتے ہو اس مارکیٹ میں، تو اگر آپ وہ کپڑا خود خریدے ہوں گے، خود بنائے ہوں گے، دوسرے کو دکھائے ہوں گے کہ دیکھ میں بھی پہن رہا ہوں وہی کپڑا، وہی فیبرک، وہی مارکیٹ سے میں خرید کے لائی ہوں، میں نے بھی وہی پہنا ہے، شخص دیکھ رہا ہے ہاں وہی کپڑا ہے، تو فلاں مارکیٹ میں جانا، وہاں پر تجھے بھی یہ کپڑا ملے. تو انسان دیکھو ویسا ہی کرتا ہے، یقین آ جاتا ہے. تو خود کا جو ہے عمل کرنا پہلے ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسے اس بات میں جو ہے وہ عزت، اور پھر یہاں پر کیا کہا گیا، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ پہلے یہ ہو گیا نا ومن احسن قولا مما دعا الی اللہ، کہ کس کی بات سب سے خوبصورت ہے، یعنی کسی کی بات نہیں سوائے اس شخص کی جو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود بھی اچھے عمل کرتا رہا ہے. وعمل صالحا. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا؟ وہ اور کالا، وہ یہ بھی کہے اننی، بے شک میں، من المسلمین، میں مسلمان ہوں، یا میں اپنے آپ کو جو ہے سپورٹ کرتا ہوں فرما برداری میں، یعنی پہلے میں کرتا ہوں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو یہی کہا گیا ہے نا کہ پہلے میں مسلمان، یعنی تاکہ جو ہے یعنی انسان جو ہے نا ابھارے جاتا ہے کہ دیکھو وہ شخص پہلا کر رہا ہے تو پھر اس کو دیکھ کر کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسے اس بات میں عزت اور فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں، یہ فیل ہونا چاہیے. اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے میں پوری طرح کانفیڈنٹ ہو. کانفیڈنٹ کوئی تو کوئی دیکھ کے کرے گا نا، ہے نا. یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، جو خود شیکی ہو اور دوسروں کو کرنے کہہ رہا ہے کون اس کی سنے گا؟ صحیح. جو خود شیکی ہے، جو خود عمل کرنے میں ڈاماڈول ہے، شیکی ہے، کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو اس شخص کو دیکھ کر کے کون فالو کرے گا؟ مجھے بتائیے. ایسی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہے.
اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ اگر آپ دیکھیں اذان کی فضیلت کی حدیثیں لکھی ہوئی ہے کچھ تفسیر میں، اور سب سے اچھی پکار اذان کی ہے جو لوگوں کو بلاتی ہے اللہ کی طرف. تو یہاں پر جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں نا بہت سارے مفسر، تو وہ جو ہے کہ جو اذان دینے والے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو؟ مؤذن. ان کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، اور ہم تو جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آنر مؤذن کو دیا جائے گا کہ سب سے لمبی گردن جو ہے وہ مؤذن کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ داعی اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف جو ہے پکارتے ہیں، اور کس کی بات اچھی؟ کسی کی نہیں. اور مؤذن کے لیے جو دنیا میں جو کریچر ہے اندر سرفیس آف دی ارتھ، انسان تو انسان، جانور تک کے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی جو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے جو ہے مغفرت کی دعا کرتے. کتنا بڑا درجہ ہے. تو یہاں دعا اللہ میں ایک انسان جو تبلیغ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور اسی کے اندر جو مؤذن ہے وہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو ابھی آپ سمجھ گئے کہ اگر کوئی کہے کہ میں جو ہے ربنا اللہ کہہ کے ثم استقاموا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ سٹیپ ہے، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ خود بھی جڑے رہیں گے. صحیح ہے نا؟ جب آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے تو آپ خود بھی تو جڑے رہو گے، آپ خود بھی جڑے رہو گے، تو اس سے آپ کو استقامت ملے گی. اور سب سے بڑی چیز کہ تم جب لوگوں کو ابھارتے ہو اللہ کی عبادت پر، اس کی توحید پر، تو وَعَمِلَ صَالِحًا خود بھی کرنا، خود بھی پریکٹس واٹ یو پریچ. تو پھر اس میں جو ہے نا وزن آتا ہے، تبلیغ میں وزن آئے گا، ورنہ اثر نہیں ہوگا. جو انسان خود جو ہے اس چیز کو عمل نہیں کرتا، دوسروں کو کام پہ لگاتا ہے، تو لوگ اس کی فالو بھی نہیں کرتے. سنو اس بات کو، وزن نہیں ہوگا نا تو دوسرے بھی یقین نہیں کریں گے، فالو اپ نہیں کریں گے. تو خود بھی اچھے عمل کرو اور ساتھ ہی ساتھ کانفیڈنٹ رہو. وقال اننی من المسلمین کہو کہ بے شک میں بھی کیا ہوں؟ مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اس کو فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلم ہوں. اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے میں پوری طرح وہ شخص کانفیڈنٹ ہو. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 33. اب آیت نمبر 34 لیتے ہیں. اب آیت نمبر 34 کی طرف جاتے ہیں. ولا تستوی، و اور لا نہیں، تستوی برابر ہو سکتے، کیا؟ الحسنات اچھائی، ولا اور نہیں، السیئات برائی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ اچھے ہو سکتے، دونوں سیم ہے کیا؟ ایک شخص جو اچھے کام کر رہا ہے اور ایک شخص جو برے کام کر رہا ہے، وہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی اور برابری، مطلب اس کی برابری نہیں برائی کے ساتھ. یہاں پر کیا بات بتا دی گی؟ ولا، قرآن کی آیت ہے یہ، اب نہیں کہہ رہی یہ قرآن کی آیت ہے. آیت نمبر 34 سورہ فصلت یا حامیم سجدہ. و اور لا نہیں، تستوی برابر ہو سکتے، الحسنات اچھائی، ولا اور نہیں، سیئات برائی. یہ دونوں ڈفرینٹ ہے، یہ دونوں ساتھ میں نہیں، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیے نیکیوں پر چلنے والے کا انجام مختلف ہے، برائیوں پر چلنے والے کا انجام مختلف ہے. اسی لیے تو جنت اور دوزخ بنائی گئی. تو جو برے کام کر رہا ہے وہ برے کام ہے، اس کی برابری نہیں کر سکتے آپ اچھے کام کے ساتھ. سمجھ میں نہیں؟ اور اس کا اگر برائی کر رہا ہے تو اس کا انجام جہنم ہے. دونوں الگ ہیں، جنت اور جہنم دونوں الگ ہیں. ولا نہیں، تستوی نہیں، برابر ہو سکتے، الحسنات ولا السیئات، اچھائی اور برائی برابر نہیں. اب یہاں پر کیا بتا دیا گیا ہے کہ ادفع میں ورڈ نکلتا ہے دفع. ادفع میں ورڈ نکلتا ہے دفع، اور دفع مطلب دور کرے. سو ادفع دور کریں، باللتی ساتھ اس چیز کے، یا وہ احسنو بہترین ہے، بہترین ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو. ہم کوشش کیا کرتے ہیں؟ ہم برائی کو برائی کے ساتھ میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے
جو ہے وہ برائی ختم نہیں ہوتی، نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ بھلائی سے برائی کو ختم کر سکتے ہو، برائی سے برائی کو ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن نے بتا دیا ادفع، دور کرو، باللتی وہ جو یا احسن اچھی ہے، یعنی برائی کو بھلائی سے دور کرو. تو اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں. برائی کو دور کرو اس سے جو سب سے اچھا طریقہ ہے، مانا یہ کہ انسان برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ جب انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا نا تو اس کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو اس کو ملنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ رب اللہ کر کے سمس تقامو کرنا چاہتے ہو. اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پہ جمنا ہے، تو وہاں پر ایک تم کو طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ تم کو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا، تب جا کے تم کو بھی استقامت ملے گی. لیکن یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اگر آپ دیکھیں سب آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ سب کو رسپانس بھی نہیں ملے گا، 100% کے لیول پہ تو نہیں ملے گا. ملے گا کیا؟ آپ خود سوچ لو اپنے لیول پہ. ہم لوگ بھی لنکس دیتے ہیں کتنے سارے، اس میں سے جو جمے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ جو رب اللہ استقامو کرنا چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں یہاں پر. لیکن کتنے لوگ نہیں آ پاتے. ایسے آپ بھی کتنے لوگوں کو لنک دیتے ہوں گے مگر ان میں سے سب نہیں جم پاتے. یعنی اگر آپ 10 لنک دیتے ہوں گے 10 لوگوں کو، ان میں سے ایک کوئی جم گیا ہوگا، باقی 9 نہیں آتے. آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا ہے. دیکھو میں کتنی جگہ، پھر انسان جو ہے نا ایک فرسٹریشن آتا ہے کہ بھائی روز روز لنک دیتی ہوں میں، میرے پڑوسی ہے، میرے ریلیٹیو ہے، میرے خاندان کے لوگ ہیں، روز دعوت دیتی ہوں، آؤ قرآن سنو، آؤ قرآن سنو. 10 لوگوں کو میں لنک سینڈ کرتی ہوں، اس میں سے ایک آتا ہے، اس میں سے ایک آتا ہے، 9 نہیں آتے. تو کیا ہوتا ہے؟ تم کو وہ رسپانس ہو سکتا ہے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، ہم کو بھی نہیں مل رہا الحمدللہ. مگر یاد رکھنا جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قلیل ہی ہوں گے، ویری فیو. Believers are always going to be very few. ہر دور میں جو believers ہیں وہ کم ہی رہیں گے. تو کیونکہ جب انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کو وہ رسپانس نہیں ملتا، تو اس کو جو ملنا چاہیے، یعنی شاید دوسرا انسان منہ بنانے لگے. آپ کسی کو ایک بار لنک دیتے ہو تو سامنے والا کچھ بہانے بنا کے اسکیپ کر جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی آج گھر میں یہ پرابلم تھی وہ پرابلم تھی. دوسرے دن آپ پھر اس کو لنک سینڈ کرتے ہو، پھر وہ کہتا ہے آج میرے گھر میں مہمان آ گیا. تیسرے دن آپ اس کو خود لنک سینڈ کرتے ہو، وہ کہتا نہیں کوئی دنیا داری کا کام لگا ہے. چوتھا دن کہتا میں بیمار ہوں، ہے نا؟ اور پھر 5ویں دن کہتا ہے سمجھتی ہی نہیں ہے، مجھے نہیں آنا ہے. تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ اتنے بہانے بنا رہا ہوں، یعنی منہ بنانے لگتا ہے نا. تو ایسے میں جو انسان لنک دے رہا ہے یا جو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمت ہارنے لگتا ہے کہ میری سنتے نہیں تو غصہ بھی آ سکتا ہے. تو اس صورت میں کیا کہا گیا کہ دوسرے کے نیگیٹو ریئیکشن کو بہتر یا پازیٹو طریقے سے دور کرو. آ گئی بات سمجھ میں؟ ولا نہیں صحیح. دیکھیے ولا نہیں تستویل حسنات ولا سیئات، اور نہیں برابر ہے بھلائی اور برائی. اور دور کرو باللتی، یعنی برائی کو اس چیز کے ساتھ جو اچھی ہو. ہو سکتا ہے آپ کسی کو روز لنک بھیج رہے ہو، 10 دن سے بھیج رہی ہوں، سامنے والا جواب ہی نہیں دیتا ہے، تو آپ کو اس کا ریئیکشن اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ رسپانس نہیں دے رہا ہے نا؟ تو پھر ہار کے ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑنا، میں کہیں کو لنک دوں، اس کا ہی بھلا چاہ رہی ہوں میں. ہاں، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ دیکھو کچھ زیادہ نہیں ہو گیا کیا دنیا کے معاملے میں؟ اور واقعی صحیح میں ایک بات بولوں کہ واقعی غصہ آتا ہے اگر آپ کسی کو جو ہے دنیا داری کے کام کے لیے انویٹیشن دو. آپ دیکھو فٹ سے چلے آتے ہیں، فٹ سے آ جائیں گے. آپ اس کو کہو کہ بھائی مجھے جو ہے آپ کو مووی لے جانا ہے، آ جائیں گے. کوئی میوزک پروگرام ہے، آ جائیں گے. شاپنگ کرنے جانا ہے، آ جائیں گے. پھر کوئی بہانے یاد نہیں آئیں گے. لیکن ان کو قرآن کلاس کی دعوت دو، آپ دیکھو آتے کیا، دیکھو آتے. پھر انسان کیا بولتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے میرے کو بار بار جو ہے کہ میں اس طریقے سے. ہاں دیکھو سائرہ باجی کہہ رہے روز بے شرم کی طرح. سائرہ باجی جاننے دیجیے ہمارا فائدہ ہے. آج ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہم کو غصہ آتا ہے کہ روز ہم لوگ جو ہے لنک بھیجتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیسے بے شرم لوگ ہیں، ان کو ذرا بھی عقل نہیں، ہم کو آنا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ لنک بھیجتے رہتے ہیں. کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک زمانے میں نا میں پارک میں جو ہے وہ واک کرنے جایا کرتی تھی. تو ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے بولتے تھے کہ بھائی کلاس ہے، لنک ہے، آ جائیے قرآن کلاسز سے جڑے. تو ایک بار لوگوں نے سنا، تیسری بار سے نا وہ الٹے پار بھاگنے لگے ہم کو دیکھ کے، یعنی راستہ بدلنے لگے، دوسرا راستہ پکڑنے لگے. ابھی آ کے یہی بات کریں گے
تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے نا دیکھ کر, ارے کیا ایسا, یہ کیا ہے یار, ہم جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں سارا نے کہا ان کو کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے نا, ان کو کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے, دنیا داری ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کو غصہ آتا ہے, یہاں کیا بتایا گیا, نہیں ادفع باللتی ہی احسن, کیا برائی کو اچھی طریقے سے دور کرو, پازیٹیو طریقے سے. تو اس صورت میں کیا کہا گیا, دوسرے کے نیگیٹو ریئیکشن کو بہتر یا پازیٹیو طریقے سے دور کرو. اگر کوئی مخالفت کرے تو برداشت کرو. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مخالف ہو جائے کھڑا, کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی تھی. اب آپ کو ایسا سوچنا ہے, اہل مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور وہ ان کو ایک دور میں امین اور صادق کا ٹائٹل دے چکے تھے. کون؟ اہل مکہ. کہ دنیا داری کے معاملات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ امین ہے, یہ صادق ہے, سچے ہیں. لیکن وہی شخص نے جب قرآن سنانا سٹارٹ کر دیا تو وہ لقب جو دیتے تھے وہ چینج ہو گئے. جادوگر ہے, کاہن ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, سارے ٹائٹل چینج ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ قرآن کی طرف بلا رہا تھا, تو ٹائٹل چینج ہو گئے. تو مخالفت کیا ہو گئی, بڑھ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی, جو کار نبوت کا کام کرنے والے. ہاں, جیسے آج اگر ہم کسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو یہ کار نبوت کا کام ہے. یہ نبی اور پیغمبر یعنی وہ کیا کرتے تھے, اور آج کی دور میں ہم سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا اجر و ثواب ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں کوئی نبی نہیں ہے. ہم امت مسلمہ کو یہ دین کو آگے لے جانا ہے. ہم ہے نا امت وسط, ہم ہے نا امت مسلمہ. تب جا کے ہم کو جو ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ریوارڈ مل سکتا ہے, انبیاؤں کا ریوارڈ. سوچو کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ اب کوئی نہیں آئیں گے. یہ امت مسلمہ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم کو جو ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. مگر جب تم پہنچانے کی کوشش کرو گے, لوگ تم کو رسپانس اچھا نہیں دیں گے, تو اس میں کیا کرو, نیگیٹو ریئیکشن سے پیچھے نہیں ہٹنا, اچھائی سے جواب دینا, برداشت کرو مخالفت کو. کوئی برا بولے صبر کرو, کوئی جہالت برتے تو علم سے کام لو. بولنا ہے بولتے رہو, ہمارا کام ہے بولنا. لوگوں کو نماز کی دعوت دو, لوگوں کو دین کی دعوت دو, لوگوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دو. ہمارا کام ہے بولتے رہنا, ٹھیک ہے. اگر کوئی ہماری نہیں سنتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کل قیامت کے دن ہم گواہی جو ہے بنا رہے ہیں کہ اللہ یہ زمین میرے گھر کی گواہ ہے, اس دیوار جو ہے وہ گواہ ہے, اور تو خود گواہ ہے کہ میں نے فلاں فلاں کو دین کا پیغام پہنچا دیا تھا. اگر اس نے جواب نہیں دیا تو میں کیا کروں؟ بس ختم ہو گئی بات. اللہ کے پاس گواہی ہو گئی, اللہ ول ٹیک کیئر لیٹر آن. وہ ہمارا کام نہیں. لوگوں کے بارے میں ججمنٹ پاس کرنا, لوگ اگر کوئی سنتے نہیں تو ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ججمنٹ پاس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے یس سیرا باجی, علیک البلاغ وعلینا الحساب. علیک البلاغ کا مطلب ہے کہ نبی پہنچانا آپ کا کام ہے, علینا الحساب, حساب لینا تو اللہ کا کام ہے, تمہارا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ کا کام میسج کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ کوئی داروغہ نہیں ہو, ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہو جانا کہ جو ہے ان کے سروں پر مسلط کہ تم کو یہ کام کرنا ہے. ان کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے, ان کو بھی دماغ دیا ہے. سب کو دماغ ہے نا, اشرف المخلوقات میں سے ہیں, صحیح. اللہ نے سب کو دماغ دیا ہے. اللہ نے ہاتھ پیر, بصیرت, کان, سننے کے لیے کان, آنکھ سب کو دیے ہیں. ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, صحیح ہے. اور فطرت بھی دی ہے جس میں وہ فجورہا و تقواہا دونوں چیزیں ڈالی ہیں, اچھائی اور برائی بھی اندر ڈال کے بھیجی ہے. سب معلوم ہے سب کو. لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے ایز اے امت وسط کہ ہم جو ہے میسج کو ڈیلیور کر دیں, ہمارا کام کر دیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز نہ رکھ دیں, دیکھو یہ فلاں فلاں لنک جوائن کرتے تھے اللہ, یا یہ بیگ لے کر کے روز دوپہر میں کلاس میں جایا کرتے تھے اللہ, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں, میں کیا کروں, ہے نا. تو اپنے اوپر سے کیا کرو, جو اللہ نے ہم کو کام دیا ہے وہ کر دو. اللہ میں نے اپنا کام کر دیا اور تو گواہ ہے, تو جانتا ہے. اگر انہوں نے فالو اپ نہیں کیا, اللہ ول ٹیک کیئر. بٹ ہم کیوں مصیبت میں آ جائیں؟ تو ہم کو اپنے طرف سے کام کرنا ہے. تو یہی بات یہاں بتا دی گئی,
ولا نہیں تستوی برابر ہو سکتی بھلائی اور برائی, اور دور کرو برائی کو اس چیز سے جو بہترین ہو. نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرنا, پازیٹیو رہنا. تو وہ تمہارا ایکچولی نا, ہم لوگ کب غصہ ہوتے ہیں پتہ ہے, ہم کب ناراض ہوتے ہیں جب کوئی ہماری دعوت قبول نہیں کرتا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. ارے بھائی یہ ہمارا پرسنل ہے کیا کام, یا پرسنل جو اپنے لیے دعوت دے رہے ہو کیا, یہ اللہ سے جوڑ رہے ہو, یہ اللہ کا کام ہے. اگر کوئی آپ کی دعوت کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو وہ آپ کو تھوڑی ڈینائی کر رہا ہے, وہ آپ کو تھوڑی منع کر رہا ہے, وہ اللہ کو منع کر رہا ہے. وہ اللہ کو منع کر رہا ہے تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دی افیئر. ہم لوگ کیا لیتے ہیں معلوم ہے, پرسنل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. کیوں ہم سٹاپ کر دیتے بولنا پتہ ہے سائرہ باجی, ہمیں کیوں غصہ آتا ہے, ہم کیوں سٹاپ کر دیتے بولنا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم پرسنل لیول پہ لے لیتے ہیں اس کو. ارے آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہو, یہ اللہ کا کام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کوئی آپ کو منع کر رہا ہے تو وہ آپ کو منع نہیں کر رہا ہے سائرہ باجی, وہ اللہ کے کام کو منع کر رہا ہے. اللہ ول ٹیک کیئر, اللہ از ان چارج. آپ اپنا کام کمپلیٹ کرو, دوسرا سنتا ہے یا نہیں جسٹ چھوڑ دو. یہ یہاں پر بات ہم کو پتہ چلتی ہے. تو اگر کوئی مخالفت کرے تو برداشت کرو, کوئی برا بولے صبر کرو, کوئی جہالت برتے تو علم سے کام لو, حکمت سے کام لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو برا بھلا کہا. سنیے, بہت اچھی مثال دے دی میں آپ کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو برا بھلا کہا تو کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ تجھے بخش دے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں, ہمیں تو غصہ آ جائے نا, کوئی اگر ہم کو بولے تم رانگ ہو تو ہم تو اس کے سر چڑھ جائے, ارے تم مجھے رانگ بول رہا ہے, ہم تو لڑنا سٹارٹ کر دیں. لیکن یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب ان کو کسی نے برا کہا تو انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے اگر میں سچا ہوں تو اللہ, جو اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. کتنی اچھی چیز ہے نا. اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ تجھے بخش دے. یہ ہے عملی نمونہ, دور کرو برائی کو بھلائی کے ساتھ. یہ ہے اصل جو ہے طریقہ. لیکن ہم تو لڑنے بیٹھ جاتے ہیں, ارے اس نے مجھے غلطی کیسے کہا. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے کہ پھر تو تم جو ہے کہ برائی سے برائی کو دور کرنا چاہتے ہو, اور وہ کبھی بھی دور نہیں ہوگی. اچھائی سے برائی کو دور کرو. فار ایگزامپل چیک آور سیلز, اگر سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں. آپ کو پتا ہے سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ریکٹیفائی. صحیح کہہ رہا ہے, ہاں صحیح ہے, میں اپنے آپ کو صحیح کروں. اللہ سے معافی مانگے, اور وہ اگر غلط کر رہا ہے تو بھی بگڑے نہیں, اس کی ہدایت کی دعا کرو, اللہ اس کو ہدایت دے. نہیں سن رہا نہیں ہے میری بات, میری بات صحیح ہے, تو سامنے والا سنتا نہیں, اللہ اس کو ہدایت دے. دیکھو یہ طریقہ یہ ہے کہ تم جو ہے برائی کو بھلائی سے دور کر سکتے, کیونکہ ہمارا کام تو لوگوں کو درست کرنا ہی ہے. صبر حوصلے سے جو ہے یہ کام کرنا ہے. سختی سے دین نہیں پھیلتا, سختی سے دین کبھی بھی نہیں پھیلتا, محبت سے دین پھیلتا ہے. اسی لیے یہاں پر کیا کہا, خصوصاً یہ اللہ کی بات ہے. دیکھیے یہ تو دنیا داری کے معاملات میں بھی ہم دیکھ ہی سکتے ہوں گے کہ ہم کو اچھے سے ہی جو ہے کہ کام کرنا ہے, اچھے ہی بول بول کے لوگوں کو جو ہے صحیح ٹریک پر لانا ہے. دنیا داری کے معاملات میں بھی اب دیکھیں آج کل تو ایسی کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ اور آرگنائزیشن ٹیچنگ ایسی کھولی جا رہی ہے جس میں لوگوں کو بات کرنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے جا رہے ہیں. جو لوگ خصوصاً جو ہے دیکھیے کسٹمر کیئر والے ہوتے ہیں, ان کو کسٹمرز کو جو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسے سکھایا گیا کہ آپ کو کس طریقے سے بات کرنی ہے. تو دنیا کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے والے کی غلط بات کو کس طریقے سے ہم اس کو برداشت کر جاتے ہیں نا. سامنے والا پتہ ہے غلط بول رہا ہے, مگر کیا وہ کسٹمر ہے نا ہمارا, وہ برا مان جائے گا نا. ٹھیک ہے, کریکٹ. دنیا داری کے معاملے میں اگر کوئی ہم سے لڑ جائے, بھیڑ جائے, ڈیبیٹ کر جائے, غلط بول جائے, تب بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں. جانے دو, تب بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں نا, کر لیتے ہیں نا. دنیا کا جو ہے اگر معاملہ ہے, کسی کو آپ صحیح چیز بتا رہے ہو, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا ایگزامپل, جو سیلس مین ہوتے ہیں, جو کسٹمر کیئر کے ڈپارٹمنٹ والے, ان کا جاب ہوتا ہے اور ان کو اس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ کو اچھی بات کرنی ہے. کسٹمر کچھ بھی بولے آپ کو اچھی بات کرنی ہے, اور ان کو سکھایا جاتا ہے کسٹمر از دا کنگ, کسٹمر از دا کنگ. وہ کچھ بھی بولے تم برداشت کرو.
تو دنیا کی خاطر, اپنے جاب کی خاطر, پیسے کے خاطر سامنے والا 2 تھپڑ بھی لگا کے گیا تو کھا لیتے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی جانے دے, میرا کسٹمر ہے جو بھی جانے دو, ہم کو یہی کام کی سیلری ملتی. لیکن اگر کوئی دین کی خاطر کچھ بول دے تو ہم کو بڑا غصہ آ جاتا ہے. اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہو اور سامنے والا بات مانتا نہیں, یا آپ کو کوئی 2-3 بات جھاڑ دے, دیکھو کیسے برا لگتا ہے. برداشت ہی نہیں کرتے ہم لوگ. دنیا کی خاطر کر لیتے نا سائرہ باجی, دنیا کی خاطر دیکھو لوگ کر لیتے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. وہ غلط بھی ہے, کیا بول رہا ہے وہ بدتمیز کسٹمر, مگر کیا کرے گا جو سیلس مین ہے, جانے دے بھائی, کسٹمر از آلویز رائٹ, کیونکہ وہ چیز بیچ رہا ہے نا, اس کا دنیا کا فائدہ ہے. لیکن میں خصوصاً یہاں دیندار لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے طریقہ کار کو درست کرو. اگر آپ داعی اللہ بننا چاہتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں, تو اس چیز کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ دین سختی سے نہیں جو ہے بڑھتا اور پھیلتا. لوگوں کی دنیا کے خاطر ربش کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں, تو دین کے خاطر اگر کوئی ہم سے تھوڑا آواز اوپر کر دے یا کچھ بول دے, کبھی کبھی نا ہمارے پاس پروف ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک پرٹیکولر یعنی پروف ہوتا ہے کسی بات کا کہ دیکھو میں سچ بول رہی ہوں, یہ میرے پاس پروف ہے. اب جب پروف ہوتا ہے تو ہم تو سمجھتے اللہ اکبر, جیسے میں تو بہت بڑی ہو گئی ہوں. اب وہ سامنے والا وہ بات کو لے ہی نہیں رہے, اور میرے پاس پروف ہے تو میں تو اس کو سمجھا کے ہی رہوں گی. اب میں نے ٹھان لی ہوں, مجھے اس کے دماغ میں بات کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈالنی ہے, اور میرے پاس پروف ہے نا, سب سے بڑی بات. اور سامنے والا بولتا میں مانوں گا نہیں, تو پھر ہم لڑ جاتے ہیں. دیکھیے یہ بھونڈا طریقہ ہے دین پھیلانے کا. آپ برائی سے دین کو کبھی نہیں پھیلا سکتے. میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ بات بولتی ہوں. کبھی ہم نے حدیثیں شو کری آپ کو, بہت دھیان سنو میری بات, کبھی ہم آپ کو حدیثیں شو کر دیتے ہیں, وہ صحیح بخاری مسلم سب کی روایتیں ہوتی ہیں, لیکن جس کو نہیں ماننا ہے وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ نقص ڈھونڈتے رہتا ہے. آپ نے صحیح چیز بتا دی ہے نا, ہمارے اسٹوڈنٹ نے اس کو صحیح چیز بتا دی ہے, سامنے والا ماننا نہیں چاہتا, وہ نہیں ماننا چاہتا, تو ہم کیا کریں؟ لیکن ہم اس کے سر پر مسلط ہوتے ہیں کہ نہیں, اس کو منوا کے ہی رہوں گی, اور میں تو جھگڑا کر کے ہی رہوں گی, اور میں تو بحث کر کے ہی رہوں گی, کیونکہ میں تو صحیح بات بول رہی ہوں. دیکھیے یہ دینی طریقہ نہیں ہے. ہم نے ایک صحیح چیز بتا دی. سورہ فرقان کی کون سی آیت ہے تابندار؟ ہم نے ایک صحیح چیز بتا دی, ہم نے دلیل بتا دی ہے, سامنے والا بحث کر رہا ہے, کیا کرنا ہے ہم کو؟ پھر کیا بولنا ہے اس کو, کیا بولنا ہے تابندہ ہم اس کو؟ سورہ فرقان کی ایک آیت جو عباد الرحمن کی صفات میں سے, قالوا سلاما, ویری گڈ, ویری ٹرو تابندہ, قالوا سلاما, جس کا مطلب کیا ہے؟ سلام کرو نکلو, اس سے بحث مت کرو. اور صحیح میں دین کے معاملات میں بھی ایسا ہونا چاہیے, اور دنیا کے معاملات میں جو سب سے بیسٹ چیز میں نے قرآن سیکھ کر کے پڑھا کر کے آپ کو سیکھی ہے, وہ ہے صبر. صبر کرو. جو جاہل ہے, جو آپ سے ڈیبیٹ کرتا ہے, جو آپ سے بحث کرتا ہے, خصوصاً دین کے معاملے میں, آپ اس کو قرآن کی آیت بتا رہے ہو, آپ اس کو حدیثیں بتا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, مگر وہ ڈھیٹ ماننے کو تیار نہیں, اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں, جبکہ دین وہ نہیں ہے جو باپ دادا کا طریقہ. دین وہ ہے جو نبی اور قرآن نے جو دیا ہے, جو اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے, وہ شریعت اور دین ہے. دین ہمارے ماں باپ جو بنا کے دیتے وہ نہیں. اگر ہمارے ماں باپ قرآن اور سنت پہ تو پلیز فالو دیں. اگر ہمارے ماں باپ اپنے طریقے کار پہ اور اپنے باپ دادا کے طریقوں پر ہیں, اور دین یعنی قرآن اور سنت کو فالو نہیں کرتے, یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیم. سوری, یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیم. سیدھی سی بات. تو یہاں پر جب آپ کسی کو چیز بتانے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ نہیں مانتا تو میں منوا کے رہوں گی, میں تو بحث کروں گی. میرے پاس قرآن کی آیت ہے, میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں. نہیں, وہ نہیں ماننا چاہتا ہے, آپ اس کے سامنے ماتھا پھوڑ لو, وہ نہیں سننا چاہتا ہے. آپ نے بتا دیا, اللہ نے گواہی ہو گئی, اللہ کے پاس گواہی ہو گئی, اللہ کے پاس یہ بات درج ہو گئی کہ میرے بندے نے صحیح چیز بتا دیا, سامنے والا نہیں جو ہے ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے. It's done, you've done your job. قالو سلاما, اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو سلام کرو نکلو, اس سے بحث مت کرو. اس سے آپ کی طبیعت بھی اچھی رہے گی, آپ کی طبیعت بھی اچھی رہے گی, ورنہ آپ بھی جو ہے بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے, آپ بھی جو لڑکے کارڈیک اٹیک آئے گا, بیمار ہوں گے, الگ چیز ہو جائے گی. یہ نہیں ہے ہمارا دین. کوئی اگر دین میں بحث کرے, جسٹ لیو, تو بڑا ہے, میں چھوٹی ہوں, اٹس اوکے. قالو سلام, جس سے سلام اینڈ موو. جیسے حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو برا بلا کہا تو کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے,
اور اگر میں سچا ہوں تو اللہ تجھے بخش دے. یہ ہے عملی نمونہ. دور کرو برائی کو بھلائی کے ساتھ. اپنے آپ کو چیک کیجیے. اگر سامنے والا صحیح کہہ رہا ہے تو اپنی اصلاح کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو بھی بگڑے نہیں, اس کی ہدایت کی دعا کر لے. کیوں؟ بس ہمارا کام لوگوں کو درست کرنا ہے. That's it. سختی سے دین نہیں پھیلتا. جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے کیا ہے, دیکھیے, جب آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو پیغام ڈلیور کرو گے اور برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو فَإِذَا, اس کا فائدہ دیکھیے کیا ہوتا ہے آیت میں, فَإِذَا, پھر جب, الَّذِي, وہ شخص, بَيْنَكَ, درمیان تیرے, وَبَيْنَهُ, اور درمیان اس کے, عداوتن, کوئی عداوت ہے, کانہو, گویا کہ وہ, ولیون, دوست بن گیا, حمیم, دلی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ تمیز سے بات کر کے لوگوں کو سمجھاؤ گے, خصوصاً دنیا کے معاملات میں بھی اور خصوصاً دین کے معاملات میں بھی, تو وہ سامنے والا دشمن دوست بن جائے گا. سامنے والا جو آپ کا دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا. اس کو اچھے سے سمجھاؤ, لڑو نہیں. دنیا کے معاملات میں بھی یس, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا دنیا کے معاملات میں تو ہم صبر کر جاتے ہیں. وہاں ہماری جاب کا سوال ہے, وہاں ہماری سیلری کا سوال ہے, وہاں ہمارے انسینٹیو کا سوال ہے. تو کسٹمر از دا کنگ, کسٹمر از آلویز رائٹ, بھلے وہ کچھ بھی بول رہا ہوں, کیا کریں. لیکن دین کے معاملے میں میں نہیں ٹالریٹ کروں گی. میں نے تو لنک سینڈ کی نا, پچھلے 10 دن سے لنک سینڈ کر رہی ہوں. دیکھو ایک کا بھی ریپلائی آیا, دیکھو ایک ہی کلاس میں کبھی اٹینڈ کیے, چھوڑ دو, چلو ابھی اگلے ہفتے سے میں لنک نہیں سینڈ کروں گی. کتنی جلدی ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے, کتنی جلدی, ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں نا, ایم آئی رائٹ. آپ آبجیکٹ کیجیے اگر میں غلط بول رہی ہوں تو, ایم آئی رائٹ. دین کے لیے 1-2 بار لنک دے کے چھوڑ دیں گے کہ نہیں آ رہے وہ. دنیا کے لیے اگر کسی کو اپنا پروڈکٹ سیل کرنا ہو, آپ دیکھیے نا وہ فون, کیا کہتے ہیں وہ سیلز کے لیے جو فون آتے ہیں ہمارے, بینک لون لے لو, یہ لے لو, کتنے لوگوں کو تو کتنی غلط باتیں بول دیتے ہیں, کتنا بول دیتے ہیں, مگر وہ برابر اپنا رات دن کام کرتے رہتے ہیں. ان کو کتنے لوگ ایڈیٹ بول دیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا تم کو کام نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس کام دھندے ہیں, تم ان کو بار بار جو ہے وہ فون کرتے ہو بینک لون کے لیے یا اس کے لیے اس کے لیے. اور دیکھو سامنے والا برابر سنتا ہے, تو جاب کا سوال ہے. کیا ہوا اگر آپ کسی کو لنک شیئر کر رہے ہو, آپ کسی کو دین کا پیغام دے رہے ہو, تو اگر 1 سے 2 بار بول لیے, بھائی 3 بار بول لیے, 10, کیا جا رہا ہے. آپ تو وہاں اللہ کے پاس گواہی بنا رہے ہو کہ اللہ میں تو دعوت دیتی رہی, کیا جا رہا ہے. لیکن دنیا کے لیے ہم کریں گے, دین کے لیے نہیں کریں گے. ہم تھک جاتے اور ہم لڑنے لگ جاتے سامنے والے سے. اب کیا ہے, اگر آپ کسی سے اچھے سے بات کرتے رہو, دیکھیے ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. 2 لوگ راستے میں لڑ رہے, آپ خود مجھے بتائیے گا, 2 لوگ راستے میں لڑ رہے ہیں, ہاں, ایک بہت بدتمیزی سے بات کر رہا ہے اور سلینگ استعمال کر رہا ہے اور بیڈ لینگویج استعمال کر رہا ہے, اور دوسرا شخص اس کا جواب بہت سکون, اطمینان, صبر سے اور اچھی طریقے سے بات کر رہے ہیں. سامنے والے سے بھلے ایسا لگ رہا ہے کہ لڑ رہے ہیں, لیکن بڑے تمیز سے بات کر رہے ہیں. اور دوسرا گالی گلوچ سے بات کر رہے ہیں. اور ہم اگر کھڑے رہ کر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کون سا شخص اچھا لگے گا؟ دو لڑ رہے ہیں ان میں سے وہ جو بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, اور وہ ایک جو سکون سے بات کر رہا ہے, جس کی لینگویج اچھی ہے. آپ بھلے صحیح یا غلط کوئی بھی ہو, لیکن جو اچھے سے بات کر رہا ہے ہم کو وہ شخص اچھا لگے گا, ہے نا. تو آپ برائی کو بھلائی سے دور کرو. اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب یہ طریقہ آپ فالو کرو گے نا تو آپ کا دشمن دوست بن جائے گا, آپ کا دشمن دوست بن جائے گا. اگر آپ نے بھلائی کو جو ہے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ شخص آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, جو ابراہم لنکن تھے, ہی سے دشمنوں کو دوست بنا کر دشمنی ڈسٹروائے کرو. اور ہم کو دشمنی ڈسٹروائے کرنی ہے نا, لوگوں کو تھوڑی, ہے نا. ہم کو لوگوں سے نہیں دور کرنا, غلطیاں, ان کی جو چیزیں غلط بری چیزیں وہ دور کرنی ہے. ہم کو لوگوں کو دور نہیں کرنا ہے اپنے آپ سے. تو اگر کوئی آرگومنٹ ہو رہی ہو تو دلیل سے کام لے لینا, غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. ابھی میں آپ کو مثال بھی دیتی ہوں, یہاں پر لگائیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا مثال دیتی ہوں میں اس بات پہ, اور جن کو ہم کو فالو کرنا ہے ان کی مثال دے رہی ہوں میں یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں. یہاں پر مثال ہے
ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی نمرود کو، اور کس طریقے کی کانورزیشن کی ہے دیکھو، یعنی دیندار لوگ جب کانورزیشن کرے، لوگوں کو دین کی انویٹیشن دے، تو ان کی باتوں میں نرمی جھلکنی چاہیے۔ خوبصورت بات ہے نا۔ ہم نے جب یہ آیت کو اسٹارٹ کیا تھا تو واٹ ڈیڈ دی آیت سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی بات خوبصورت ہے؟ کسی کی نہیں، سوائے اس کی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ عامل صالحا، اور خود بھی اچھے عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو جو دیندار لوگ ہیں ان کی بات خوبصورت ہونی چاہیے نا، خوبصورت طریقہ بھی استعمال کرو، حکمت سے کام لو، بھونڈے طریقے سے دین کے جو ہے نا دعوت مت دو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی تھی، دیکھیں یہاں پر کیا ہے، الم ترى الى الذی، اور کیا لم نہیں ترى تم نے دیکھا، الا طرف الذی، اس شخص کے حاج ابراہیم، دیکھیے کون حاجہ میں ورڈ نکلتا ہے، حجت، حجت، حجت یعنی کسی نے بحث کی، کس سے، ابراہیم علیہ السلام سے، پھر رب پہ ہی، اس کے رب کے بارے میں، ان کی عطا اللہ الملک، عطا کی تھی اللہ نے اس کو بادشاہت، اس جب قالا کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ذات، یحیی جو زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، جو ہے نمرود کو یہ کہہ کر کہ میرا رب کون ہے، دیکھ لے انٹروڈکشن آف رب، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یعنی دلیل کے ساتھ بات کی، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ اب دیکھو اس کی بات دیکھو کس طریقے سے، بھونڈے طریقے سے یہ بات کر رہا ہے، کون، نمرود، کالا، اس نے کہا انا میں، وہ امید، میں بھی زندگی دیتا اور میں بھی موت۔ اس طریقے پر اس نے جو ہے جو جیل میں دو مجرم یعنی دو قیدی پکڑ رکھے تھے، قید خانے میں سے نکالے اور کہا دیکھو ایک کو میں آزاد کرتا ہوں اور ایک کو میں موت دیتا ہوں، تو میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت۔ اب چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے یہاں پر بحث کرنے لگ جاتے، تو کیا بول رہے ہے نا، چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ارے یہ کیا بول رہا ہے تو، ہاں کہ میں زندگی دیتا اور میں موت، یہ کیا بات کر رہا ہے تو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ حجت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری ریزن یا دوسرا انٹروڈکشن پیش کیا، اور کیا کہا، قال کہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، فإن پھر بے شک اللہ یاتی وہ لے آتا ہے بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فاتی بہا من المغرب اب تو لے آ اس سے مغرب سے، چل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ سے سورج نکالتا ہے تو اپوزٹ ڈائریکشن سے نکال کے بتا، سن رائز کر کے بتا، ذرا ایک سیکنڈ پلیز۔ آپ میوٹ گئے ہیں؟ ہاں بیٹا میں ابھی میوٹ ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، سنائی دے رہا ہے ابھی؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے۔ جی میں نے تھوڑا سا جو ہے ایکسکیوز کیا تھا، معذرت چاہتی ہوں۔ وی کم بیک ٹو دی آیت۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو دین کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی حکمت سے ابراہیم علیہ السلام پیش آئے، کتنی حکمت سے، کہ نمرود کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو ہے کیا، جو زندگی دیتا اور موت، اور اس نے کیا بھونڈے طریقے سے آنسر کیا، لیکن انہوں نے حجت نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے نکال، چل کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اب کیا ہوا، فبہت الذی کفر، پھر حیران رہ گیا الذی وہ شخص کفر جنہوں نے کفر کیا، یعنی بنا بحث کے بات کی نا۔ تو دین کا پیغام جب آپ ڈیلیور کرو تو لوگوں کے ساتھ بحث کبھی نہیں کرنا۔ میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ یہاں پر تاکید کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اقرا کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں اپنی بات کے، یعنی ان فیور میں جو ہے وہ دلیل رکھ کے بات کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں قرآن کی کوئی آیت ہوگی یا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہوگی، آپ نے اپنا کام کیا، لیکن سامنے والے کے ساتھ میں ہم کو بحث نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں ماننا چاہتا ٹھیک ہے، نہیں مانے، لکم دینکم ولی دین۔
کیا کہنا ہے یہاں پر؟ لیے تمہارے تمہارا دین، میرے لیے میرا. ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا، میرا کام از ڈن. مگر کبھی کوئی معاملات میں پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، کبھی بحث نہیں کرنا، کبھی مسلک کو لے کر کے، کبھی کوئی باتوں کو لے کر نہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. We are Muslims. سامنے والا بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہیں. ہم ہمارے بھائی کو اچھی طریقے سے سمجھائیں، اچھی طریقے سے سمجھائے. اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ مقرر کر دے. لیکن اس سے کبھی بحث نہیں کرتا عموماً، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کے پاس حدیثیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس جو ہے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مان لے. ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنے والا نہیں مانتا تو پلیز سسٹرز کوئی حجت نہیں کرے گا. یہاں پر کتنی خوبصورت بات بتائی گئی کہ کس کی بات سب سے زیادہ خوبصورت ہے سوائے اس کی جو اللہ کی طرف پکارے. تو ہم کو برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اس میں حکمت ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آج ہو سکتا ہے جو تمہارے ساتھ بحث کرے، آج نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، دوسرے مہینے اس کو خود سمجھ میں آئے گی، وہ خود آ جائے گا. وہ خود کے یہ دیندار لوگ ہیں. دیکھو دین تو we set up the image. Actually we act as a brand ambassador to our religion. ہم ایمبیسڈر ہیں. ہم کو دیکھ کر کے لوگ ہمارے دین کو پہچانتے ہیں. لوگوں کو ہمارا دین نہیں پتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ہم کو دیکھ کر کے لوگوں کو ہمارا دین پتا چلتا ہے. لوگوں کو ہمارا اسلام دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ آج میجورٹی آف دا مسلمز اپنے دین پر ہی نہیں ہے. مجھے بولتے بہت برا لگتا ہے کہ میجورٹی آف دا مسلمز اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے. کیونکہ اگر کوئی گھوڑا طریقہ یا غلط طریقہ معاشرے میں دکھتا ہے تو وہ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان، دیکھو ان کا دین. وہ بھول جاتے ہیں کہ موسٹ آف دا مسلمان اپنے دین پہ ہی نہیں. آج ہر جگہ مسلمان آپ دیکھو اس کی بدنامی ہے اور پھر جو ہے وہ ذلت میں ہے. چاہے کچھ ہو، پنکچوالٹی اس میں نہیں، ریگولیرٹی اس میں نہیں. حالانکہ دین تو بہت اچھا ہے، دین سکھاتا پنکچوالٹی، ریگولیرٹی، تمیز سے بات کرنا. آج تمیز مسلمان ہے. سوری، ناٹ جنرلائزنگ بٹ میجورٹی آر لائک دیٹ. جب بات کرتے ہیں 2 لوگ تو گالی گلوچ کی سوائے بات نہیں کرتے. آپ راستے میں چلو، مسلمانوں کے بچوں میں ذرا دیکھیں کہ صرف سلینگ ہے، صرف گالی گلوچ ہے، کوئی اچھی بات نہیں، کوئی نرمی سے بات نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں ہاں یہ لڑ رہے ہیں، یہ گالی دے رہے ہیں، مسلمان کے بچے. تو ڈائریکٹ بات کس پہ جاتی ہے؟ دین پہ جاتی ہے. ان کا تو دین ہی ایسا ہے. دین بہت اچھا ہے. لوگ اتنے پیسے بھر کر کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز میں جاتے ہیں. اگر وہ قرآن پڑھ لے تو ہمارے قرآن میں وہ ساری چیز موجود ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. آپ سوچیے یہاں پر کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو اگر دین کا پیغام کسی کو ڈیلیور کر رہے ہو تو اس سے جھگڑا نہیں کرنا، تمیز سے بات کرنا. یو ایکٹ ایز اے برانڈ ایمبیسڈر ٹو یور ریلیجن. آپ کو دیکھ کر کے وہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے. نہیں مانتا انسان، کوئی بات نہیں، کالو سلام، نیکسٹ ٹائم ٹرائی کریں گے. لیکن اس کے سر پہ مسلط نہیں ہو جانا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، اس کے ساتھ بحث کرنے نہیں لگ جانا. دیکھیے یہ طریقہ یہاں پر بقرہ، اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 پراپرلی مینشن کر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ کرنے کا، وہ بھی بادشاہ نمرود کے ساتھ کیا طریقہ استعمال کیا گیا. لیکن اتنا بتانے کی بھی بات، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو. ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا کبھی. فرعون کو بھی نہیں ملی، فرعون کو بھی نہیں ملی، نمرود کو بھی نہیں ملی. سمجھ میں آ رہی بات ہے نا؟ ہاں، لیکن ابسینیا کے بادشاہ نجاشی کو مل گئی. نجاشی کو جب جو ہے حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی، امیڈیٹلی اس نے کہا آمنا، ایمان لائے. اور لکھ لو ہم کو گواہوں میں، یس وی آر بلیورز ناؤ. سمجھ میں بات؟ تو ہم کو لڑنا نہیں ہے، فساد نہیں کرنا ہے. ہم جو ہے بھلائی کو، برائی کو بھلائی سے دور کر سکتے ہیں، اور جو ہے کہ برائی کو برائی سے دور تو کبھی نہیں کر سکتے. سختی سے دین نہیں پھیلتا. اگر کہیں آرگیومنٹ ہو رہی ہے تو دلیل سے کام لینا، غصے سے نہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کیا کیا؟ دلیل سے بات کی. میرا رب وہ ہے زندگی دیتا موت بھی، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال. نمرود دنگ رہ گیا. یہ ہے حکمت.
टॉक विद प्रूफ, सामने वाले के जमीर को झिंझोड़ा भी, हाँ, खैर बाहर लाने की कोशिश करो, पर इसके लिए सब्र की जरूरत है। अगर आप बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो कभी भी खैर नहीं फैल सकती। ऐसे माहौल में दीन का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दीन के काम के लिए तो सब्र की फिजा चाहिए, सब्र की फिजा, एटमॉस्फेयर। देखिए, लोगों की किस्म होती है, मैं आपको बताऊं, किस्म किस्म के लोग होते हैं, हर लोग एक जैसे नहीं होते, ये तरीका है। लोगों की किस्में होती हैं, अगर आप अच्छा करें उनके साथ तो वो अच्छा करते हैं। एक किस्म के लोग हैं कि अगर आप किसी के साथ में अच्छा करें तो वो आपका जवाब अच्छाई के साथ देते हैं। ये बराबर का मामला हुआ, करेक्ट? टिट फॉर टैट बोलते हैं, यानी मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो किसी ने मेरे साथ अच्छा किया। दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। ये बराबर का मामला है इसमें। इसमें आप अच्छे नहीं हुए, मगर डिड यू गेट मी? इसमें आप अच्छे कहां से हुए? ये तो टिट फॉर टैट है। उसने आपके साथ अच्छा किया, आपने उसके साथ अच्छा किया, ये तो मामला हो गया टिट फॉर टैट, बराबर। उसमें आप अच्छे नहीं हुए, आप सेम लेवल पे हो गए। अगर आप अच्छा करें और वो बुराई करें आपके साथ, अब आप जवाबन उसके साथ बुरा करो तो आप भी बराबर हो गए। बुराई का बदला बुराई से दिया। पर अगर आप बुराई का बदला अच्छाई से दे, तब यहाँ आपका दर्जा बुलंद है, तब आप हायर लेवल पे आ गए। अगर कोई अच्छा आपके साथ करे, आपने उसके साथ किया, तो ये बराबर है। अगर आप जो है किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, सामने वाला बुरा कर रहा है और आप उसके साथ बुरा कर रहे हो, तो आप बुरे हो गए। लेकिन सामने वाला बुरा करने के बाद अगर आप उसके साथ अच्छा करो, तब आप मोहसिनों में हो जाते हो, आपने उस पर एहसान किया। यहाँ है आपका दर्जा बुलंद, यहाँ आप इस लायक है कि आप उसको खैर की तरफ बुलाए। अब आप इस लायक है कि आप उसको खैर की तरफ बुलाए। बराबर होने से ये ना होगा, आप उसको ऊंची जगह बुला रहे हो। ये करने का फायदा क्या होगा कि इस रवैये के साथ आपका दुश्मन दोस्त बन जाएगा, आपका दुश्मन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। पर बड़ा दिल चाहिए ये करने के लिए, हमेशा याद रखना, बड़ा दिल चाहिए। थोड़ा लेकर ज्यादा रिटर्न करे। बराबर के मामले से दीन नहीं फैलता, और ज्यादती करने से तो बिल्कुल ही नहीं फैलता। बेहतरीन तरीका बताया अदावत ग्रज को दूर करने का। देखिए, हम दूसरों के रवैये से शिकायत करते हैं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन चाहे आप इस बात को रिपीट करें, वो अच्छा नहीं है, कभी हालात नहीं बदल सकते, सही ना? वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, और वो अच्छा नहीं रहेगा। इससे हालात कभी नहीं बदल सकते। हालात बदलने के लिए क्या जरूरी है? आप एक्स्ट्रा एहसान शुरू कर दीजिए और बुराई को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, और किसी की बुरी बात के जवाब में खामोशी इख्तियार करें या उससे बेहतर तौर पर बात करें। जब आप दीन की जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल हो जाओगे, तब आप जो है कि दीन की जो है वो जिम्मेदारी पूरी करने के काबिल हो जाओगे। किसी ने यहाँ पर मुझे कहा कि रिपीट कर दें, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या स्टेटमेंट दिया था जब उनको किसी ने बुरा भला बोला। तो उन्होंने कहा, वो कहने लगे अबू बकर सिद्दीक कि अगर तू सच्चा है तो अल्लाह तुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, सॉरी, अगर तू सच्चा है तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अगर मैं सच्चा हूं तो अल्लाह तुझे बख्श दे। ये है अमली नमूना, दूर करो बुराई को भलाई से। ऐसा शख्स दीन का काम कर सकता है जो रेडी है कि भाई सामने वाला मुझे जो है बहस करेगा, मेरी बात को उल्टा लेगा, कुछ अलग मतलब निकालेगा, लेकिन मैं सब्र के साथ इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। तब जाके आप दीन का काम कर सकते हो। आपको क्या लगता है, कभी कभी कितने लोग कितनी कितनी मैसेजेस देते हैं, सही बात पर सही हम दलाइल पेश करते हैं, मुझे भी बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं, तो क्या मैं लड़ने बैठ जाऊं सबसे? अब आप सोचो, अगर मैं सबसे लड़ने बैठ जाऊं तो मैं तो अपना दिमाग खराब कर लूंगी, मेरी तो एनर्जी गई, मैं तो काबिल ही नहीं रहूंगी कि नेक्स्ट डे आपको पढ़ा सकूं। अगर सबकी छोटी छोटी बातों को ले करके मैं बैठने लग गई तो खत्म, फिर तो दीन नहीं फैल सकता मेरे जरिए, करेक्ट? इसीलिए क्या कहा, सच बात प्रूफ के साथ बताओ, सामने वाला नहीं मानता, नो प्रॉब्लम, कालू सलामा बोल के हट जाए।
سامنے والے کو حق بتائیں، نہیں مانتا تو یہ ہماری پرابلم نہیں ہے، اس کی اور اللہ کی پرابلم ہے. سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہم لوگ کیا کرنے بیٹھ جاتے ہیں پتہ ہے؟ ججمنٹ. اس نے میری صحیح بات کو انکار کیا، میں اس کے اوپر یہ بتاتی ہوں وہ بتاتی ہوں، اس کے اوپر مسلط نہیں ہونا. دیکھو یہاں پر کیا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ایک اچھی بات نہیں سمجھائی، وہ بھی دلیل کے ساتھ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے. دلیل ہے. قال انا احیی و امیت، اس کا بھی کہا میں بھی زندگی دیتا موت بھی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب وبہت الذی کفر. یعنی اس کو جواب تو نہیں ملا آگے بولنے کے لیے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے شمس کو نکالتا ہے، تو ایک کام کر مغرب سے. وہ کر سکتا ہے یہ کام؟ کیا وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے سن رائز کرا سکتا ہے؟ نہیں. مگر یہاں کہا فبہت الذی کفر، کہ وہ حیران تو رہ گیا. اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جھنجھوڑ دیا، اس کی عقل کو جھنجھوڑ دیا، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، مگر پھر بھی اس کو ماننا نہیں ہے. اب نہیں مانتا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان نہیں خراب کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا بلغ، پہنچا دو، لیکن تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے. جب تک انسان کے اندر عزیزی نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی، اگر اس کے اندر تکبر والا ایٹیٹیوڈ ہے، تب تو کبھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی. اگر اس کے اندر رجحان ہو، رجوع کرنے والا جھکاؤ ہو، صحیح کو ایکسپٹ کرنے والا شخص ہے. اسی لیے تو ہم کو سٹارٹنگ میں آپ کو ہم دعا سکھاتے ہیں. کون سی ہے وہ دعا؟ آپ جب کلاس سٹارٹ کرتے ہو تو ہم سب ایک دعا پڑھتے ہیں. کون سی ہے وہ دعا؟ اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھا. یہ دعا آپ کو کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کہ اللہ مجھے حق دکھا. الحمدللہ یہ آج جو تھا آپ کو طریقہ تھا کہ کسی کو دین کی دعوت کیسے دی جانی چاہیے. تو یہ آپ کی 33 اور 34 نمبر کی آیت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کو ربنا اللہ کہہ کے اس پر جمنا ہے تو استقامت اختیار کرنے کے لیے اس کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا، تو وہ خود بھی قائم رہے گا اس پر، اور پھر خود بھی اچھے عمل کرے، توحید اور عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، خود بھی اچھے عمل کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب تم یہ کام کرنے لگو گے، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب آپ کو ہار تورے پہنائیں گے، کہ ویلکم کریں گے آپ کا، کہ ارے تم کتنے اچھے ہو اور تمہاری بات مان لی جائے گی اور تم کو ہار پہنایا جائے گا. نہیں، تم پر پتھراؤ ہو سکتا ہے، اور جو ہے تم کو چپل بھی کھانی پڑ سکتی. صحیح میں ٹرسٹ می، میں جو بات بول رہی ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ باجی نے کہا چپل کھانی پڑے گی، گالی کھانی پڑے گی. ہاں کھانی پڑے گی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری چیزیں اللہ نے صبر ابھی دے دیا ہے. کھا کے بیٹھے ہیں، میں یہ سب کھا کے بیٹھی ہوں. چپل کھائی ہے، گالی کھائی ہے، یہ ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہیں. حتیٰ کہ کوئی جو ہے کہ ایک بار تو یہ بھی تھا کہ نیکسٹ ٹائم ادھر جائیں گے پڑھانے تو مار بھی کھائیں گے، یہ بھی پتا چل گیا تھا. پھر بھی گئے، ڈرتے ڈرتے گئے کہ بھائی مار بھی کھانا پڑ سکتا ہے. بٹ ہوا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جو ہے وہ نگہبان ہے، بندے کو بچا لیتا ہے. اگر بندہ آگ پر ہے تو اللہ کی ذمہ داری. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں پھینک دیا تھا، تو کیا اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو کیا کہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے، سلامتی بن جا. اللہ تعالیٰ اپنے محسن بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے بلیور کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بھروسے کہ اللہ میں صحیح بات بول رہی ہوں، اللہ تو میرا نگہبان ہے، تو میرا حفاظت کرنے والا، تو مجھے بچائے گا دنیا سے، میں جانتی ہوں. وہ رجل المومن کی مثال لے لو، کیا ہوا تھا رجل المومن کا حال؟ ہاں اللہ نے اس کو جنت دے دی تھی. آپ سوچو. الحمدللہ یہ بات ہو گئی. یہاں پر آیت نمبر 34 تک کے بات ہماری کلیئر ہو گئی. آیت نمبر 35 لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے باجی پلیز پوچھ لیجیے، 2 آیتیں لے لوں، 35 لے لیتے ہیں ابھی. نہیں ہے میرین باجی؟
سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی امید کرتی ہوں. میں دونوں آیتیں 33 اینڈ 34. اب میں 35 نمبر کی آیت کی طرف جا رہی ہوں. ابھی یہ جو دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ کام کون کر سکتے ہیں وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. سوچو نا، لوگوں کی ہیٹریٹ کو جو ہے برداشت کرنا ہے، لوگوں کی گالیاں کھانا ہے، اور جو ہے لوگوں کی باتیں سننا ہے، لوگوں کے ہیٹریٹ یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے دین کی خاطر؟ جس میں ویری گڈ سائرہ باجی. آیت نمبر 35 میں یہ کوالٹی اندر ہونی چاہیے تو دین کا کام کر سکتے ہو. یہ آیت نمبر 33 34 35 they are all interconnected. یہ سب کنیکٹڈ ہے، یہ سب کنیکٹڈ ہے. وہ انشاءاللہ جب میں آپ کو ریکیپ کراؤں گی اینڈ میں تو دوبارہ سے ایک بار اور ریکیپ کر دوں گی. 33 34 35 اکٹھا. تو یہاں پر دین کا کام کرنے والوں کے اندر ایک خصوصیت ہے جو بتائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ صبر. صبر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا یہ کام. پوچھو آپ لوگوں کی ڈانٹ کھانا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہاری پہنائیں گے لوگ؟ ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی، تانے بھی سننے پڑیں گے. اللہ اکبر. کبھی کبھی ایسے تانے سننے پڑتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کیا کرے، انسان کو ڈرا دو کہ یہ تبلیغ کرنا بند کر دے، کہ مائنڈ یور اون بزنس. یہ بھی سننا پڑتا ہے. ہاں، پھر اگر تم اتنے اچھے ہو اور تم اتنی صحیح بات بول رہے ہو تو تم پر یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ تو کیا یہ نہیں آ رہے کہ انسان اگر کوئی حق بات کرے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے تو سامنے والا یہ کہے ان پہ یہ پرابلم آ رہی ہے کیونکہ دیکھو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. یعنی آزمائشیں تو آئیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ تھے اور آپ کتنے ہی پروفٹ اور انبیاء اور پیغمبر ہیں. آپ دیکھو ان کی زندگیاں کتنی ٹف ہے. تو کیا آپ ایسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو، ایسے جج کر سکتے ہو کہ دیکھو یہ تو یہ کام کرتے ہیں اسی لیے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہی کہیں گے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں. یہ دیندار لوگوں کے حال دیکھو کیا ہے، دیندار لوگوں کے گھر میں دیکھو حال کیا ہے. تو کیا وہ بولنا چھوڑ دیں؟ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح بات نہ بتائیں، ان کی گھر کے حالات، ان کو ایموشنل بلیک میل کر کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ صرف صبر کرنے والے لوگ کر سکتے ہیں. اور یہاں آیت نمبر 35 میں بتایا وما، وہ اور ماں نہیں، یلقا، وہ ڈالا جا سکتا ہے، ڈالا جا سکتا اس خوشی کو. یعنی اگر آپ دیکھیں، یعنی وہ دشمن کو دوست بنانے کی بات ہے. اللہ مگر الذین، ان لوگوں میں صبروا، جن میں صبر ہو. آیت نمبر 35 کیا کہہ رہی ہے؟ اس خوبی کے حامل ہو نہیں سکتے. کون سی خوبی؟ دشمن کو دوست بنانے والی. دشمن کو دوست اگر کوئی بنا لے تو اس کے اندر ایک خاص کوالٹی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ صبروا. جو انسان اپنے دشمن کو دوست بنا لے تو اس میں ایک خاص کوالٹی رہی ہوگی نا. صبروا، اسی کی بات ہو رہی ہے. وما، اور نہیں، یلقا، وہ ڈالا جا سکتا اس خوشی کو، یعنی دشمن کو دوست بنانا، اللہ مگر الذین، ان لوگوں میں صبروا، جو صبر کرتے ہیں. انہی کے اندر یہ جو ہے صبر کی کوالٹی ہوتی ہے تو وہ دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں. ورنہ کیسے بنا سکتے ہو؟ کوئی بنا سکتا ہے دشمن کو اپنا دوست؟ صبر نہیں ہو تو آپ نہیں بنا سکتے ہو. صبر ہے اسی لیے تو دشمن دوست بن گیا ہے. وما، وہ اور ما نہیں، یلقا، وہ حامل ہو سکتے اس کے لیے، اللہ مگر ذو حظ عظیم، بڑے قسمت والے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو اللہ نے صبر دیا ہے نا وہ بڑے قسمت والے ہیں، وہ بڑے قسمت والے. Look at the translation again. But this cannot be attained except by those who are patient. What? کہ تم دوست کو، دشمن کو دوست بنا لو، یہ تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا اگر کہ تم میں صبر نہ ہو. And who are truly fortunate. تو جو لوگوں میں صبر ہے واقعی وہ خوش نصیب ہے، واقعی وہ خوش نصیب ہے. تو آیت نمبر 35 کو لیتے. آپ کو اس کا ورڈ ٹو ورڈ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دوست کو، دشمن کو دوست بنانے کی جو ٹیکنیک ہے یہ سب کے پاس نہیں ہوتی، یہ اس کے پاس ہوتی ہے جس کے اندر صبر ہے. اور اگر کسی کو صبر مل گیا تو وہ بڑا قسمت والا. یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا، یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. سو اس خوبی کے حامل ہو نہیں سکتے. کون سی خوبی؟ دشمن کو دوست بنانے کی.
جو صبر نہ کر سکے. اور یہ خوبی جس کو مل گئی وہ بڑے نصیب والے ہیں, یعنی خوش قسمت. یہ خوشی صرف خوش قسمت کو نصیب ہوتی ہے. اس کا اب دیکھیے خوش قسمتی سے کیا تعلق ہے کہ وہ شخص جس کی لوگ بے عزتی کر رہے ہیں پھر بھی وہ برداشت کرے, وہ تو بڑا بیچارہ سا معلوم ہوتا ہے. کریکٹ نا؟ ابھی آپ کہیں گے کیا باجی, آپ اس شخص کو جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, ہاں, جو صبر کرتا ہے, جس کو گالیاں دیتے ہیں, اس کو چپل مارتے ہیں, اس کو تانے تشنیع دیتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو میں تو نہیں کہہ رہی. سب سے پہلی بات تو میں نہیں کہہ رہی, قرآن کی آیت کہہ رہی. سب سے پہلی بات تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ہاں, سارا نے کہا ایسے لوگوں کو ڈم کہتے ہیں. بالکل صحیح سارا. جو لوگ پٹ 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 بحث کرتے رہتے ہیں نا, ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت سمارٹ ہیں, یہ بہت سمارٹ ہیں, بہت چالاک ہیں, بہت بولڈ ہیں. جو لوگ پٹ پٹ کرتے, زبان درازی کرتے, اس کو لوگ کہتے ہیں سمارٹنس اور بولڈنس. سمجھ نہیں بات؟ یہ بہت بولڈ ہے, دنیا میں اس کی بڑی ناموری. اور جو خاموش رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈم ہے, یہ بے وقوف ہے, یہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ نہیں سکتا. لڑ سکتا ہے وہ لڑ سکتا ہے, مگر دیکھا جائے تو آخرت کے لحاظ سے وہ سمارٹ ہے. اس کو معلوم ہے کہ آج یہ تکلیف ہے تو ہے, کتنے دن رہے گی, ایک نہ ایک دن یہ تکلیف کا اینڈ ہو جائے گا. اور جو میری آخرت کی زندگی ہے, صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالی جنت دیں گے. یاد ہے فرشتے کیا کہیں گے؟ اس کو ویلکم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم, سلامتی ہو تم پر, ویلکم, تم بہت اچھے رہے, صبر کے ساتھ رہے. یہ فارچونیٹ ہے نا. پھر صبرو بیما صبرو, ایک جگہ آتا ہے سلام علیکم بیما صبرو, کہ تم نے صبر کیا, تم پٹ پٹ نہیں بولتے رہے ان کے منہ پہ, ہے نا. ہم لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے بولڈ ہے بھائی, فٹافٹ جواب دیتے رہتے ہیں. اور سامنے والا جو خاموش ہے, جو نہ نہیں بول سکتا, ہے نا. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی, فٹ سے منہ پہ بول دیتے نہیں بھائی نہیں, یو ڈو دس, نو. ہر چیز کو دیکھو امیڈیٹلی نو. میں سمجھتی ہوں یہ نو کیسے بول سکتے ہیں. میں آج تک اس چیز کو سمجھ نہیں پائی ہوں کہ اگر کوئی تم سے ہیلپ لے رہا ہے اور تم اس کو نو کیسے بول سکتے ہو. I just can't understand it. I cannot say no. الحمدللہ for that, I'm saying I cannot say no. پھر لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر وہ چیز کرتے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ ایڈیٹ ہے, اپنی جان پہ ساری چیزیں لیتے رہتے, بے وقوف لوگ. ہاں, جو تم سے ہوتا نہیں وہ تم کرتے ہو. کریکٹ. ایسے لوگوں کو کیا کہتے لوگ؟ بے وقوف ہے یہ. ہاں, مصیبتیں اپنے گلے مولتے ہیں, یہ اس طریقے کی برداشت کر لیتے ہیں. کیوں؟ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جس میں یہ صبروں کی کوالٹی ہے نا, وہ بہت بڑا خوش قسمت ہے. اس کا خوش قسمتی سے کیا تعلق ہے کہ وہ شخص جس کی لوگ بے عزتی کرے پھر بھی وہ برداشت کرے, وہ تو بڑا بیچارہ سا معلوم ہوتا ہے نا. کہاں سے خوش قسمت ہو سکتا ہے ایسا شخص؟ وہ اسی لیے خوش قسمت ہے کہ وہ اپنی نیکی کو بڑھانے کی کوئی راستے اختیار کر رہا ہے. وہ نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے. اس کو معلوم ہے دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے, آخرت میں مجھے اجر و ثواب دے گا اللہ, اور یہ مصیبت کا وقت تو نکل ہی جائے گا نا. چاہے میں اچھے سے رہوں یا چاہے میں تکلیف اٹھا کر رہوں, میں تو ٹریولر ہوں اس زندگی میں. جیسے کہ ہم لوگ جو ہے بس اور ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں, اگر بھیڑ ہو جائے تو دیکھو کیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے, بھائی ہمارا اسٹیشن آنے والا ہے, تو اگر ہم پھنسے ہوئے بھی ہیں تو ہم کراؤڈ میں, ٹرین میں, بس میں دب کے کھڑے رہ جاتے, اترتے نہیں کہ بھائی تھوڑی دیر میں تو ہمارا اسٹیشن آ ہی جائے گا. تو ہم کو پتا ہے, تو جس پہ صبر ہے نا وہ یہی سوچ کی زندگی بسر کرتا ہے, جانے دو تھوڑے دن کی بات ہے, ایوری تھنگ ول گیٹ اوور. پھر وہ ہمیشگی کی جو زندگی ہوتی ہے خالدون, وہاں میں اچھے سے رہوں گا, ہے نا. تو نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے مصیبت پریشانی میں. تو خاموشی سے سب برداشت کرتا ہے, لیکن شیطان یہ کرنے نہیں دیتا. شیطان یہ نہیں کرنے دیتا. ہاں, خوب اکساتا ہے اس کو. شیطان اچھے کام نہیں کرنے دے گا. جو صبر کر کے خاموش بیٹھا ہے نا, اس کو صبر سے بیٹھنے بھی نہیں دے گا. وہ اپنا کام کرتے رہے گا, وہ استغفار ڈالتے رہے گا. دیکھو تم کیوں اٹھا رہے ہو مصیبت, تم کیوں اٹھا رہے ہو پریشانی, تم کیوں صبر کر رہے ہو؟ دیکھو سامنے والے کا منہ کتنا چل رہا ہے, تم بھی بولو, تم تو صحیح بول رہے ہو نا.
شیطان اکساتا رہتا ہے. اس کا جو ہے ریفرنس دیجئے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 سے لے کر کے 201 تک کی ہم کو ریفرنس ملتا ہے. یہاں پر کیا کہا گیا دیکھیے اس آیت میں، خودی اختیار کیجئے العف، درگزر کو. کوئی اگر آپ کو بولتا رہے تو کیا کر لو، درگزر، اگنور کرو. اگر کوئی آپ کو غلط بحث کر رہا ہے، باتیں سنا رہا ہے تو خودی اختیار کر لو، ایک ہیبٹ بنا لو، ڈیولپ کر لو درگزر کرنے کی. وَأَمَرُوا، اور حکم دیجئے، بالعرفی، نیکی کا، وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، عن الجاہلین، جاہلوں سے. کتنی بہترین چیز ہے نا، صحیح میں کتنی بہترین چیز ہے. اپنا بلڈ پریشر بڑھانے سے اچھا، جاہلوں سے لڑنے سے اچھا، بحث کرنے سے اچھا کہ اگر آپ کسی کو دین کا پیغام دے رہے ہو تو پھر کیا کرو، بی گریشیس، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ بیسٹ سولوشن کہ تم ہیبٹ بنا لو درگزر کرنے کی، حکم دو لوگوں کو بھلائی کا اور اعراض کرو جاہلوں سے. نیکسٹ ہے، نیکسٹ آ رہا 200 نمبر کی آیت. اب شیطان یہ کرنے دے گا کیا؟ واپس جائیے پیچھے باجی. یہاں پر ہم نے ایک بات بتائی ہے نا، سلیوشن ہے کہ درگزر کرنا سیکھو. لوگ اگر آپ کو بحث کرے، تانے تشنی دے تو درگزر کرنا سیکھو اور بھلائی کا حکم دو اور اعراض کرو جاہلوں سے، اور قالوا سلامہ کر کے. تو کیا شیطان کرنے دے گا یہ اتنا آسان ہے؟ نہیں. نیکسٹ آیت میں ریفرنس لگائیں باجی. اب وہ وسوسے ڈالے گا، تمہیں کیوں اچھے بنتے ہو، تم تو اچھی بات بتا رہے لوگوں کو اور لوگ جو ہے وہ تم کو ہی تانا تشنی اور جوتے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم بھی ان کو جواب دو، تم بھی ان کو جواب دو. وہ تو بھڑکاتے رہے گا، وسواس ڈالے گا. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے ایسے میں کیا کرے؟ اگر شیطان الگ سے دماغ پہ رہے، یعنی آپ سوچیں سامنے والا سکا رہا ہے، وہ دماغ خراب کر رہے ہیں، اوپر سے شیطان بھڑکا رہا ہے، ارے تم صحیح بات کر کے مصیبت میں ہو، جاؤ ان سے لڑو، جاؤ ان سے لڑو. تو انسان کیا کرے؟ تو یہاں پر سلیوشن بتایا گیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، کیا کہ جا کے لڑ. یہ صحیح بات بول رہا ہے، سامنے والا تیری بات نہیں سن رہا ہے اور تجھے تانے مار رہا ہے، جا کے لڑ. یہ ہے وسواس شیطان کا. تو پھر کیا کرو، نزغن، کوئی وسوسہ اگر آئے نا تو کیا کہنا ہے، فاستعذ باللہ، بس پناہ طلب کیجیے اللہ کی، انہ بے شک وہ سمیعون، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، علیم. یعنی شیطان کی بات نہیں ماننا، شیطان کی بات نہیں ماننا، اللہ کی پناہ میں چلے جانا. وہ تو تم کو لڑا دے گا، وہ تو تم کو بھڑا دے گا، وہ تو تم کو بحث میں لگا دے گا. ٹھیک ہے، تو دین کا کام کرتے وقت اگر سامنے والا تمہاری بات نہیں سنے تو حکمت سے کام لے، قالوا سلامہ کہہ کے نکل جائے. لیکن اس کے برائی کا جواب برائی سے نہ دے، بھلائی سے دے سکتے ہو تو ویل اینڈ فائن، ورنہ آپ جو ہے اگنور کر کے نکل جاؤ. لیکن نہیں، شیطان یہ کرنے نہیں دیتا ہے. تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، فاستعذ باللہ، پھر پناہ مانگو اللہ کی، انہ بے شک وہ سمیع علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا. آیت نمبر 201 لگائیں باجی. ان الذین تقوا، اب دیکھیے بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، the believers. اب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وسواس ہے. اگر کوئی خیال آئے، وہ یہاں بات بتائی جا رہی ہے، وہ کیسے پہچان لیتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، کہ اگر شیطان کوئی وسواس ڈالے نا تو دیکھو وہ چکر کاٹتا رہتا ہے. طواف جیسا ہم کرتے ہیں نا، طائفن ورڈ آیا اس کے اندر. طائفن کا مطلب ہے طواف کرنا، یعنی شیطان کے جو وسپرز ہیں، غلط باتیں ہیں نا، وہ ایک مرتبہ آ کے نہیں چلے جاتے، بلکہ وہ طواف چکر کاٹتے رہتا ہے، برا برا خیال. یعنی اگر آپ نے ایک بار اس خیال کو جھڑکا دیا نا، جا میں نہیں لڑوں گی کسی سے، چل جائے یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان، ایسا نہیں، وہ چلا جاتا، پھر آتا ہے. طواف کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ انسان کو کرانا دے. من الشیطان، شیطان سے، تذکروا، پھر یہاں پر کیا کہا گیا ہے، تو وہ چوک پڑتے ہیں، یعنی امیڈیٹلی ایمان والے تو الرٹ ہو جاتے ہیں، بھائی یہ برا خیال لڑنے کا صرف شیطان ہی ڈال سکتا ہے، کیونکہ اچھا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے. وَإِذَا، پھر آیا یکایک، ہم وہ مبصرون، دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتی بات، کیا یہ جو ہے نا شیطان میرے دل کو خراب کر رہا ہے، یہ مجھے سامنے والے سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے نا. تو ہم کو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، یہاں بات بتائی گئی.
اور ویسے بھی لڑنے میں کوئی بھلائی نہیں. اگر آپ دین کا پیغام لوگوں کو خصوصاً بتا رہے ہو تو اس میں لڑائی کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دوں. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو دین بتانا سٹارٹ کرتے ہیں نا, تو یا تو اتنے بھونڈے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں, یا تو پھر ان کے سروں کو مسلط اٹھ جاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات مان کے ہی ٹھہرے, اور نہیں مانتا تو پھر ہم دلائل پیش کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ میں صحیح نہ ہو جاؤں. ایکچولی مجھے اللہ کے دین کو صحیح نہیں کرنا ہے, مجھے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں صحیح ہوں. وہاں جو ہے پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ انسان اسی لیے لڑتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا, کیونکہ اللہ کے دین کو تو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو صحیح ہے, آپ نے جو دلائل دے دی بات ختم ہو گئی. لیکن ہم کب حجت کرتے ہیں اور ہم کب ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ جب ہم کو اپنے آپ کو سامنے والے کے سامنے صحیح ثابت کرنا ہے. اسی لیے ہم حجت شروع کر دیتے, انا کا مسئلہ بنا دیتے. سمجھ میں آئی بات؟ صبر گیا. پھر لڑائی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دے سکتی ہوں حضرت ابوبکر صدیق کی لائف میں. لگا دیجئے جو نیکسٹ اس کے بعد کا ریفرنس ہے باجی, بہترین ریفرنس ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. اور یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی, وہاں پر ایک شخص آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا بولنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق خاموش بیٹھے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. پھر یکایک جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے بحث کرنا سٹارٹ کر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے مجلس سے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم کے پیچھے بھاگے اور پوچھنے لگے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آدمی مجھے انسلٹ کرتا رہا اور آپ جو ہے وہاں بیٹھے رہے اور سنتے رہے, اور جب میں نے اس کو جواب دینا سٹارٹ کیا تو آپ کو غصہ آیا اور آپ چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کہ ابوبکر تم خاموش تھے اور وہ آدمی جب تک کہ تم کو برا بھلا بول رہا تھا, میں مسکرا رہا تھا, اسی لیے کیونکہ میں نے دیکھا کہ تمہارے بھی آپ پر یا تمہاری طرف سے فرشتے برابر اس کو جواب دے رہے تھے. وہ وہاں سے کچھ بولتا تو فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے, تمہارے فیور میں, تمہارے لیے جواب دے رہے تھے. لیکن جب تم نے بولنا سٹارٹ کر دیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان وہاں آ گیا, اور میں وہاں نہیں رہتا جہاں شیطان ہوتا ہے. تو یہ ہم کو مثال ملتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سے. اس کو پڑھ دیجئے باجی پلیز. باجی ہے جی باجی, جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, a man was reviling Abu Bakr Siddiq while the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting there. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was smiling and appeared pleased. When the man continued, Abu Bakr Siddiq radi Allahu anhu responded to some of what he said. At that point, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam became angry and got up to leave. Abu Bakr Siddiq radi Allahu anhu followed him and said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was insulting me while you remained seated, but when I answered, you became angry and left. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam replied, Indeed, an angel was with you, answering him on your behalf. But when you answered him yourself, shaitan came. And I do not sit where the shaitan is present. Subhanallah. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ تو دنیاوی معاملات میں تو عموماً ہم صبر کر جاتے ہیں, تو دنیاوی معاملات میں کے لیے تو میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم میجورٹی آف دا ٹائم صبر کر جاتے ہیں. خصوصاً ہم دینی معاملات میں صبر نہیں کرتے. اگر کوئی ہم سے جو ہے کہ ڈیبیٹ کر لے یا کوئی ہم سے بحث کر لے, لیکن دین کی خاطر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کو چپ رہ جانا چاہیے, خاموشی اختیار کر لینا چاہیے. ایک بار آپ نے کسی سے دلیل سے بات کر لیے تو پھر خاموش رہ جانا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے اپنا کیریکٹر کیا ہے وہ ریویل کر رہے ہو. سامنے والا اپنا تو ریویل کر ہی رہا ہے, آپ اپنے طرف سے بھی اپنا کیریکٹر ریویل کر رہے ہو. جب تک کہ منہ بند رہے گا, خاموشی رہے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا رہے گا جو اس شخص کا جواب دیتا رہے گا. لیکن جب ہم ہمارے بیہاف پہ لڑنا سٹارٹ کر دیں گے تو فرشتے کی مدد ختم ہو جائے گی اور شیطان وہاں پر آ جاتا ہے, جس کی مثال یہ حضرت ابوبکر صدیق کی لائف ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ I would suggest کہ ہم کو جو ہے دعا اللہ, لوگوں کو پکارنا ہے اللہ کی طرف, کیونکہ وہ بیسٹ کال ہے. یعنی سب سے اچھا کال یا خوبصورت بات کس کی ہے؟ اس شخص کی جو لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑے اور پھر وہ خود بھی عمل کرے اور کہے کہ اننی بے شک میں مسلمان ہوں. یہ تو اچھی بات ہے. ہاں, لیکن جو ہے کہ بھلائی کو بلائی سے دور, جو ہے کہ برائی کو بلائی سے دور کرنے کی کوشش کرو, برائی کو برائی سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرو.
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والا تمہارا دشمن دوست بن جائے گا تمہارا. ہاں لیکن ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے, پیشنس. سامنے والا آپ کو تانے دے, گالیاں سنائے اور پھر آپ خاموش رہو, اس کے لیے چاہیے لاٹ آف پیشنس. اب کوئی کہے کہ اگر کوئی صبر کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے, نہیں. تو اس آیت نے ہم کو 35 نمبر کی آیت نے کیا بتایا؟ صبر کرنے والا بے وقوف نہیں ہے, وہ خوش قسمت ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو اس کے عوض میں کیا ملے گا. بے وقوف وہ شخص ہے جو بحث کرتا ہے, بے وقوف وہ ہے جو بحث کرتا ہے, اپنا دنیا کا نقصان بھی کرتا ہے اور اپنا آخرت کا تو ڈیفینیٹلی کر دے گا. کیونکہ دین جو ہے وہ سختی سے نہیں پھیلتا, محبت سے پھیلتا ہے, سختی سے تو ہرگز نہیں پھیلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کیٹیگری میں, صبر کرنے والے کیٹیگری میں شمار کرے تاکہ ہم بھی دین کا کام کر سکیں. کیونکہ ہم پھر جو ہے وہ بلیسڈ پیپل ہیں. اگر ہم میں صبر ہے تو وی آر بلیسڈ پیپل, اور ہم سمارٹ ہے دینی لحاظ سے, ہم بے وقوف نہیں ہیں. اگر آپ دین کے خاطر صبر کر رہے ہو تو آپ بے وقوف ہرگز نہیں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو جو دینے والا ہے وہ پھر کوئی نہیں جانتا ہے, اتنا بیسٹ ریوارڈ آپ کو ملے گا. تو الحمدللہ اسٹاپ ہیئر. آیت نمبر 35, 33, 34, 35. لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ